السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، بہت دیر سے کھڑے ہیں، پاؤں درد کر رہا ہوں۔ باقی جو مائک ہے نا آپ کو اس کو بند کر دیجیے، ورنہ پھر آواز گڑگڑائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة، وقال في رواية أخرى فكان له حجابا من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء، چلھا دلاور پور اور اطراف کے غیور مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، عزیز طلبہ و طالبات مکتب چلھا دلاور پور، مغرب بعد سے اب تک ہم لوگ مکتب چلھا دلاور پور کے بچوں اور بچیوں کے کلام کو سن رہے تھے۔ دیکھیے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو خاموش کیجئے یا ہٹائیے یہاں سے۔ یہ جو آگے کھڑی ہے سب پردے سے پیچھے ہو جائے، سب پردے سے پیچھے ہو جائے۔ بہت لمبی گفتگو میری نہیں ہونی ہے، چند منٹ اور چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو امارت شریعہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے میں مکتب چلھا دلاور پور کے ذمہ دار جناب مولانا مفتی سراج الدین قاسمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے حوصلے اور ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بستی میں ایک ایسا چراغ روشن کیا ہے جس کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان ایک امت ایک جماعت کے نام سے ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔
اس رسالے میں اس حدیث کو لکھا ہے العلماء سراج هذه الامہ، علماء اس امت کے چراغ ہیں، اور چراغ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ اور اس حدیث کو بہت عام لفظوں میں آپ حضرات سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور بہت صاف سمجھ رہے ہیں۔ چراغ جلتا ہے اور جل کر روشنی دیتا ہے۔ علماء اپنا خون جلاتے ہیں اور خون جلا کر امت کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اور بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ آج کے اس موجودہ دور میں یہ کہنا بالکل بیجا نہیں ہے کہ علماء نہ صرف اپنا خون جلاتے ہیں بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں کون انسان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اس کی اچھی بلڈنگ ہو، اچھا مکان ہو، اس کا اسٹیٹس زیادہ بلند ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ لیکن ان بیچارے علماء کو میں لفظ بیچارہ استعمال کر رہا ہوں، گرچہ عند اللہ یہ بہت بلند ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو صحیح معنوں میں علماء ہیں۔ تو اللہ کے یہاں تو ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے علماء کو بیچارہ بنا دیا۔ ابھی امارت شریعہ کے وفد کے دورے میں ہم لوگ تھے فروری کے مہینے میں۔ ایک بڑی بستی ہے مسلمانوں کی دربھنگہ ضلع میں، بہت بڑی بستی، جیسے آپ کی بستی بہت بڑی ہے، لیکن کرسیاں دیکھ کر یہاں کے مسلمانوں کے ایمانی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ابھی سے نہیں ہے، مغرب بعد سے کرسیوں کی یہی پوزیشن ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس گاؤں میں ایمان کتنا زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرمائے۔ دینی اجلاس میں مسلمانوں کا اس طرح بے رخی کے ساتھ پیش آنا اس بات کو درشاتا ہے کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ پڑ چکا ہے۔ ابھی اعلان کر دیا جائے کہ کوئی ناچنے والا آیا ہے تو بیٹھنا کیا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے، لیکن ہفتوں سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں دن پروگرام ہونا ہے، اور اس کے بعد چلا دلاور پور کے غیور باغیرت مسلمانوں کی صورتحال سامنے، افسوس کا نہیں رونے کا مقام۔ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں قوم ملت کے خادم ہونے کے ناطے بہت صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اگر اس قدر حالات کے تھپیڑوں کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے تو پھر بہت بدترین حالات آنے والے ہیں۔ اس قوم کو جگائے گا کون؟ اس قوم کو بیدار کون کرے گا؟ جو قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے اس کو جگانے اب کوئی اللہ کا نبی تو آنے والا نہیں۔ پیغمبر آخر الزمان کے بعد نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور آپ کی بے غیرتی، جبکہ دنیا کی پوری طاقتیں آپ کو ختم کرنے پر تلی ہوئی، مدرسوں کو بند کرو، مکتب کو بند کرو، مسجدوں کو توڑو، قبرستان کو ختم کرو، عیدگاہوں کو ختم کرو، وقت کی جائیداد کو لوٹ لو، مسلمانوں کی عزتوں کو نیلام کر دو، ایسے حالات ہیں۔ اور ان حالات میں آپ کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ پورا میدان خالی،
اب اس قوم پر کوئی حملہ کر دے، امام صاحب مسجد سے اعلان کریں گے کہ آئیے حملہ ہونے والا ہے، کہیں گے ہم کو سونے دیجیے ابھی، آپ دیکھیے کیا ہو رہا۔ وہ تو ایسے ہی ہوا جیسے جب مقابلہ کے لیے حضرت موسیٰ تشریف لے گئے تھے تو قوم نے کیا کہا تھا، جائیے آپ لڑیے، ہم کو کیا پڑی۔ تو آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ مولوی صاحب تم لڑو، ہم کو کیا مطلب ہے۔ تو ڈنڈے آپ کو بھی پڑیں گے، صرف مولوی کو نہیں پڑیں گے، وہ تو مرے گا اور لڑ کے مرے گا، شہید ہو جائے گا، اور آپ گھر میں سوئے رہیں گے، بم برسے گا، کوئی نہیں بچا۔ بیدار ہوئیے، بہت افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی فکر کی جا رہی ہے، آپ کے بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور آپ اتنے غفلت میں۔ جتنے بچوں نے مسابقے میں حصہ لیا ہے، کم از کم ان کے گارجین اگر آ جاتے تو آدھی کرسیاں تو بھر ہی جاتی، لیکن نہیں۔ قرآن کریم کے تعلق سے جو فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج پہنایا جائے گا، وہ سب ماں باپ کے لیے نہیں ہے، وہ ان ماں باپ کے لیے ہے جو حافظ قرآن کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، جو بچہ حافظ بن گیا غلطی سے، بہت صاحب بول رہا ہوں، جو بچہ حافظ بن گیا غلطی سے تو وہ تھرڈ کلاس کا آدمی نہیں۔ ایک صاحب نے تعارف کرایا اپنے بیٹے کا، تو کہا کہ میرا فلاں بیٹا پروفیسر ہے، فلاں بیٹا ڈاکٹر ہے، فلاں بیٹا انجینئر ہے، یہی بیچارہ حافظ بن گیا مولوی صاحب ہے۔ تو کہا کہ آپ کی خدمت کون کر رہا ہے؟ کہا سو خدمت تو یہی کرتا ہے۔ سمجھیے اس بات، یعنی حافظ کا گراف آپ نے اتنا گرا دیا ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ سر پر تاج پہنایا جائے، کبھی نہیں ہونے کا۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، دین کی تعلیم دلائیے، اور اس حوصلے کے ساتھ دلائیے کہ بچوں سے کہیے کہ میں نے تم کو مکتب میں ڈالا ہے، فخر کے ساتھ ڈالا، تمہیں حافظ بننا۔ اگر آپ نے بادل ناخواستہ مکتب میں ڈالا ہے تو یقین مانیے آپ کا وہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کوئی ذریعہ بننے والا نہیں۔ حالات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دربھنگہ ضلع کی بہت بڑی بستی میں حاضری ہوئی۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہاں امام صاحب مکتب چلتا ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ٹائم پڑھاتے ہیں، صبح سے 1 گھنٹے پڑھاتے ہیں، صبح فجر بعد سے 1 گھنٹے۔ کتنے بچے پڑھنے آتے ہیں؟ کہا کہ 80-85 بچے پڑھنے آتے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5000۔ تو ہم لوگوں نے ذمہ داروں کو بلایا اور کہا کہ بھائی ایک آدمی جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتا ہے اور پھر 80-85 بچوں کو مکتب میں پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ 5000۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ہر سال امام صاحب کی تنخواہ بڑھاتے ہیں، ہر سال بڑھاتے ہیں۔ کتنے سال سے امام ہیں؟ کہا 6 سال سے امام۔ 6 سال سے امام ہے، ہر سال تنخواہ بڑھتی ہے، تب 5000۔ یہ ہمارے معاشرے میں علماء کی، ائمہ کی عزت کا عالم ہے۔ بتائیے وہ اپنا دل بھی جلاتا ہے، خواہش بھی جلاتا ہے، شوق بھی جلاتا ہے، جلاتا ہے نہیں جلاتا؟ بولیے، ارے بولیے نا بھائی۔ تو جب ہمارا امام خون کے آنسو روئے گا تو نماز کیسی ہو؟ اور ہمارے بچے کا استاد تنہائی میں روئے گا تو تعلیم کیسی ہو؟ سوچ لیجیے۔ تعلیم میں کوالٹی آج کل دیکھی جا رہی ہے۔ بی پی ایس سی اور ای پی ایس سی ایسے بچے پاس نہیں ہو رہے ہیں، گھر کی اینٹ بیچنی پڑ رہی ہے، تب بچے بی پی ایس سی اور ای پی ایس سی میں جا رہے ہیں۔ اور مکتب میں پڑھانے کے لیے اگر 100 روپیہ مانگ لیا مولوی صاحب نے،
قرآنوں پڑھانے کا 100 روپیہ لیتے ہیں. ارے بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ بولیے. جی جی جی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. شہنشاہ کونین نے اعلان فرما دیا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور آپ نے کیا کہا؟ انگریزی پڑھانے والا بہترین، سائنس پڑھانے والا بہترین، ٹیکنالوجی پڑھانے والا بہترین، قرآن پڑھنے والا دھور جانے دو. ارے یہی بولتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کے فیصلے بھی اسی طرح ہوتے ہیں. جو آدمی شوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہے اور جو طے کرتا ہے کہ اگر انگریزی پر 500 روپیہ خرچ کریں گے تو قرآن پر بھی 500 روپیہ خرچ کریں گے، تو پھر اس کا بچہ حافظ بنتا ہے، اچھا حافظ. اور جو خود معیار کو گھٹا دیتا ہے اس کا بچہ پھر حافظ نہیں بنتا. اور اگر بنا تو پھر دیہات کی زبان میں اچھڑ کٹوا بنتا ہے، کسی کام کا نہیں. اس لیے تمہید کے طور پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء یہ ہمارے معاشرے کے ذمہ دار ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اس دنیا میں عوام کا رشتہ علماء سے کمزور ہوا ہے، امت بربادی میں گئی. اور جب تک عوام کا رشتہ علماء سے مضبوط رہا ہے امت کامیابی کی طرف نہیں. آج مختلف بہانوں سے امت کو علماء سے بیزار کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے. آج امت کے اندر یہ بات بہت عام ہو رہی ہے، او مولوی صاحب کا دیا دکا ہو گیا. یہ بات نوجوان بھی بولتا ہے، یہ بات بوڑھا بھی بولتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اگر آپ نے اپنے علماء کی قیادت پر اعتماد نہیں کیا، آپ نے اگر علماء کی باتوں کو نہیں مانا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ربنا آتنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اور نوجوانوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو کہیں گے اللہ یہ جو ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں، یہ جو زمیندار صاحب ہیں، یہ جو فلاں سرپنچ صاحب ہیں، یہ سب ہمارے گاؤں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ نہیں بتایا، انہوں نے ہمیں راہ ہدایت نہیں دکھائی. اللہ اگر آپ ہمیں جہنم میں بھیج رہے ہیں تو ہم سے دگنا عذاب ان کو دیجیے. ربنا آتihim ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دیجیے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. سماج کے ذمہ داروں، سماج کے گارجین اور سماج کے ذمہ دار ہوشمند لوگ، آپ اپنے معاشرے میں اس بات کی ترغیب دیجیے کہ علماء کا احترام کرو، ائمہ کا احترام کرو، دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھو. مکتب کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مکتب کیا ہے؟ میری حاضری اس سے پہلے ہوئی تھی ایک مرتبہ تو میں نے کہا تھا کہ مکتب کا نظام ایمان کی حفاظت کا نظام ہے. مکتب کا نظام
ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان کو محفوظ رکھنے کا نظام۔ آج جن بچوں نے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ترجمہ سنایا، انہوں نے مجمع عام میں اس بات کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا اور دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات اگر ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھ جائے تو آج جو ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور جس طرح آئے دن اخبار کی سرخیاں بن رہی ہیں کہ فلاں بنت حوا فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی ہے، اگر اس کے دل میں یہ کلمہ رہے گا تو بتائیے وہ ایمان سے پھرے گی؟ نہیں پھرے۔ مکتب اس لیے ضروری ہے۔ آپ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، دیجیے، لیکن جب تک آپ کا بچہ اور آپ کی بچی مسلمان نہ بن جائے اس وقت تک آپ چین کی نیند مت سوئیے۔ آج جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان فسادات کی بنیادی جڑوں کو آپ تلاش کریں گے تو تعلیم کے بہانے سے سارے فسادات ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں۔ کوچنگ سینٹروں میں میں نے ایک واقعہ بہت پہلے پڑھا تھا کہ شیطان، اس کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر ایک کمرے میں رابعہ بصریہ اور حسن بصری کو بند کر دیا جائے تو شیطان ان دونوں کو گناہ میں ملوث کر دے۔ کوچنگ سینٹروں میں جہاں ایک غیر مسلم استاذ ہوتا ہے وہاں ہماری بچیاں بغیر پردے کے جاتی ہیں، بتائیے اس کے عزت کی حفاظت کون کرے؟ بہت صاف بول رہا ہے۔ اور کوچنگ سینٹروں میں تعلیم کم ہوتی ہے، ڈانسنگ زیادہ ہوتی ہے، بہت صاف۔ اور دربھنگہ میں اپنی آنکھوں دیکھ کے میں نے بتا رہا ہوں، سنی ہوئی کہانی نہیں۔ کوچنگ سینٹروں میں لڑکیوں کو اتنا اکسایا جاتا ہے غیر شرعی کاموں کے لیے کہ بتائیے ان کا ایمان کیسے بچے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو تعلیم دو، اس امت کی بڑی ضرورت ڈاکٹرز ہونے چاہیے۔ ہمارے اس امت کو ڈاکٹرز کی بڑی ضرورت، لیکن ان کی تعلیم کا انتظام اپنے گھروں میں کرو، پردے کے ساتھ ٹیوشن کا انتظام کیجیے، تیاری کروائیے، غیروں کی آمد بھیجیے، اس لیے کہ عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر چوراہے پر کھڑے ہیں۔ اور کتنا فتنہ اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں۔ لاک ڈاؤن آیا، ایک بڑا فتنہ لے کر آیا۔ کیا فتنہ؟ آن لائن تعلیم کا فتنہ۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی گھر اس گناہ سے بچا ہوا نہیں۔ جو حاجی صاحب ہے وہ بھی، جو نمازی صاحب ہے وہ بھی، جو عالم ہے وہ بھی، جو مفتی ہیں وہ بھی، سب اپنے بیٹا بیٹی کو بڑا سے بڑا موبائل دے دیتا ہے۔ کیوں؟ آن لائن تعلیم حاصل کریں۔ لیکن رات کے 10 بجے کے بعد اس موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ نہ مفتی کو خبر ہے، نہ حاجی کو خبر۔
اور اس کی وجہ سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو یہ بڑا فتنہ مت دیجیے۔ اگر آن لائن تعلیم کی ضرورت ہے تو اپنا موبائل دیجیے کہ اس پر پڑھو، اور پڑھائی ختم، موبائل لاؤ۔ ماں سے کہیے کہ تم دیکھو کہ وہ موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار۔ ہمارا بیٹا پوری رات غلط کاموں میں ملوث رہتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہماری بیٹی پورے رات موبائل پر گناہ کرتی ہے، ہمیں خبر ہی نہیں۔ دارالقضاء امارت شریعہ سے میرا تعلق ہے۔ آج جتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ان تمام رشتوں کے ٹوٹنے میں اس موبائل کا بڑا کردار ہے۔ کیوں؟ جناب شوہر نے فون کیا، موبائل ابھی بیزی ہے، پلیز تھوڑی دیر بعد کال کیجیے۔ وہ ایک بار دیکھتا ہے، 2 بار دیکھتا ہے، 3 بار دیکھتا ہے، بیزی آ رہا ہے۔ کہاں بات کر رہی تھی؟ اماں سے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے فون لگا دیا اماں کے موبائل پر، اماں کا موبائل فری ہے، کہیں بات نہیں ہو رہی۔ وہ سمجھ گیا کہ بات کہیں اور ہو رہی تھی۔ سچ بولو کہاں بات کر رہے تھے؟ 1-2 بار پوچھا اور تیسری بار کہتا 1 2 3 طلاق۔ ارے بولیے نا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ خوب ہو رہا۔ اس لیے اپنی بچیوں کو موبائل ہرگز مت دیجیے، اور دیجیے اگر آن لائن تعلیم کے لیے تو اپنا موبائل دیجیے۔ اگر فتنوں کو روکنا ہے، گھر کو جہنم بننے سے بچانا ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں اگر یہاں موجود ہیں اور سن رہی ہیں تو خاص طور پر وہ عورتیں جو ماں ہیں، ماں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے آپ چوکیدار بن کر رہیے۔ چوکیدار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمیشہ چوکنا رہیے۔ ابھی پاسپورٹ کا ایک مسئلہ تھا ہمارا، تھانے پر گئے، غیر مسلم داروغہ تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب، بیٹھایا چائے وائے پلانے کے بعد کہا حضرت صاحب ایک بات کہیں، آپ لوگ تو ہر علاقے میں جاتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، تقریر کرتے رہتے ہیں، ایک کام ضرور کیا کیا۔ ہم نے کہا کیا کریں؟ کہا کہ جتنے گھروں میں نوجوان لڑکیاں ہیں اس کے ماں باپ سے کہہ دیجئے کہ اس کے بیٹے کا کوئی دوست گھر نہ آئے، جو بات کرنی ہے گھر سے باہر کریں۔ یہ گھر آتا ہے بھائی کے ساتھ اور بہن کو لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر اس نے واقعہ سنایا کہ ایک آلو پیاز بیچنے والا آدمی جو صبح نکلتا ہے اور دیر رات گھر میں آتا ہے، واپس ٹھیلا پر آلو پیاز بیچ کرتی، اس کی بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی، تھانے میں رپورٹ لکھوانے آیا، وہ رات میں 10 بجے بیوی نے کہا کہ لڑکی نہیں آئی ہے گھر پہ، صبح سے غائب ہے۔ تو داروغہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ کس کے ساتھ بھاگی، نام بتاؤ۔ کہا یہی تو نہیں جانتے ہیں۔ کہا تم نے نہیں جانتے ہو، تمہاری بیوی ضرور جانتی ہو۔ کہا داروغہ صاحب وہ بھی نہیں جانتی ہے۔ کہا ایسے نہیں بتائے گی۔ اس داروغہ نے کہا کہ میں نے اس بیچارے آلو پیاز والے سے کہا کہ دیکھو یہ جو ڈنڈا ہمارا رکھا ہوا ہے، پولیس والا ڈنڈا، یہ لے کے جاؤ، اور اپنی بیوی کو بلا کر پوچھو
تو اس داروغہ نے کہا کہ ڈنڈا لے کر جائیے، بیوی کو بلائیے اور 2-3 ڈنڈا جم کے ماریے اور پھر پوچھئے کہ بتاؤ بیٹی کس کے ساتھ گئی۔ وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، داروغہ نے کہا کہ اس نے میرا ڈنڈا لیا، گیا گھر، 3-4 ڈنڈا بیوی کو مارا اور پھر پوچھا کہ کس کے ساتھ بھاگی، تو کہا کہ ہاں فلانما کا بیٹا آتا آنے لئے۔ سمجھیے، یعنی ماں کو معلوم تھا کہ فلاں لڑکا اس کے گھر میں روز آتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں بات کرتا ہے، لیکن ماں نے کبھی منائی نہیں کی، تو بات یہاں تک پہنچی کہ لے کے چلا گیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فلاں 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 سے بات کرنا حرام ہے، چچیرے بھائی سے، خلیرے بھائی سے، پھپھیرے بھائی سے، ممیرے بھائی سے، کسی سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے، بولیے، سب گھر میں آتا ہے اور وہی چچیرا، خلیرا، پھپھیرا، ممیرا عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تب کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنا گندا کام ہے۔ اسلام کو سمجھیے، اسلام کو سمجھائیے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے کہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کو فلاں فلاں سے بات نہیں کرنی۔ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، گناہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ عورتیں سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی، بڑے سے بڑے عالم کی بچیاں آج کل، حاجی کی بچیاں، نمازی کی بچیاں بغیر دوپٹے کے چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سمجھایا نہیں گیا کہ یہ دوپٹہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عورتوں کو وہ انعام ہے جو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بات اگر وہ سمجھ گئی ہوتی تو سر سے دوپٹہ نہیں اترتا۔ کون سمجھائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اور تیسری اور آخری بات جو بہت اہم ہے آج کے دور میں، بچیوں کی تعلیم اور اس کی تربیت، یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس امت کی۔ ابھی امارت شریعہ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر علاقے میں کم سے کم ہفتے میں 1 دن عورتوں کی تربیت کے لیے ایک اجتماع کسی بھی مکان پر بلا لیا جائے، عورتوں کی تربیت کی جائے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کر کہتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بات سنتے ہیں، اجتماعوں میں بات سنتے ہیں، اجلاس میں بات سنتے ہیں، جو بات ہم سنتے ہیں اتنا تو اپنے گھر والوں کو بتا دیں۔ اگر یہ کام ہم لوگ شروع کر دیں گے تو بتائیے تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ہم سب اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں بہنوں کی دینی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ انہیں کس طرح رہنا چاہیے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر اپنی بات ختم کروں۔ اللہ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، کہ دیکھو مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اسی طرح مشرک مردوں سے نکاح مت کرو اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ بات اگر ہماری بچیوں کو سمجھا دی جائے، یہ بات اگر ہمارے بچوں کو سمجھا دیا جائے تو بتائیے جو فتنہ ابھی ارتداد کا چل رہا وہ بند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھانا ہوگا۔ کہاں سمجھانا ہوگا؟ جب مکتب میں آ کر پڑھے گا تب۔ اس لیے مکتب کو معمولی مت سمجھیے، اس کی آپ لوگ بیسک طریقے پر بھی امداد کیجیے، اپنے جیب کا پیسہ خرچ کیجیے گا۔ اسکول میں فیس دیتے ہیں 1400 روپیہ ماہانہ، تو درد ہوتا ہے نا، فیس دیا تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تو مکتب میں 400 بھی تو دیجیے، تب نہ درد ہوگا کہ بچہ پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا۔ فری میں پڑھتا تو درد ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی حلال کمائی کو دینی تعلیم اور بنیادی دینی تعلیم پر خرچ کیجیے،
اپنے بچوں سے زیادہ توجہ اپنی بچیوں کی تربیت پر دیجئے تو انشاءاللہ سماج میں تبدیلی آئے گی۔ میں پھر ایک بار اس مکتب کے ذمہ دار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا مجھے یہاں آنے کا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت